پیارے دوستو، السلام علیکم۔ آج میں آپ لوگوں کو دعا کی اہمیت کے بارے میں بتاؤں گی کہ دعا مانگنا ہمارے لیے کیوں ضروری ہے اور اللہ تعالیٰ دعا مانگنے سے کتنے خوش ہوتے ہیں۔ ایک حدیث شریف ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ اس بندے سے ناخوش ہوتا ہے جو اپنی حاجتیں یعنی ضرورتیں اس سے نہیں مانگتا۔ اور قرآن کریم میں خدا نے ان گھمنڈیوں کے بارے میں وعید سنائی ہے جو اپنے پروردگار کے آگے نہیں جھکتے۔ فرمایا، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، تم ان سے کہہ دو کہ میرے رب کو تمہاری کیا پڑی ہے اگر تم اس کو نہ پکارو۔ فرمایا، اگر تم اللہ سے دعائیں نہ مانگو اور اس کی عبادت نہ کرو اور اپنی ضرورتوں کے لیے اسے نہ پکارو تو پھر اللہ کی نظر میں تمہارا کوئی وزن نہیں کہ وہ تمہاری کوئی پرواہ کرے۔ اس کی نظر کرم کو متوجہ کرنے کے لیے تو ضروری ہے کہ تم اس سے دعائیں مانگو۔ یہ نہ کرو گے تو کوڑے کرکٹ کی طرح پھینک دیے جاؤ گے۔ یہ سورہ فرقان کی آیت نمبر 77 ہے۔ ارشاد نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہے کہ جسے اللہ دعا مانگنے کی توفیق عطا کرتا ہے اس کے لیے رحمت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں۔ دعا مومن کا ہتھیار ہے۔ دعا دین کا ستون اور زمین و آسمان کی روشنی ہے۔ دعا انسان کے عقائد کا آئینہ بھی ہے۔ اس سے انسانوں کے خیالات اور جذبات کی ترجمانی بھی ہوتی ہے۔ دعا صرف ایک عبادت ہی نہیں ہے بلکہ یہ انسانوں کی کردار سازی میں بھی معاون ثابت ہوتی ہے اور اس سے اخلاق پر بھی اچھا اثر پڑتا ہے۔ شریعت مطہرہ نے دعا مانگنے کے کچھ آداب بھی ہم مسلمانوں کو سکھائے ہیں۔ اگر ان آداب سے غفلت برتی جائے تو دعاؤں سے کوئی فائدہ حاصل نہیں ہوتا۔ پہلی اور انتہائی ضروری شرط تو یہ ہے کہ بندے کی پوری زندگی اللہ تعالیٰ کے بتائے ہوئے احکامات پر عمل پیرا ہوتی ہو۔ بندہ حرام اور حلال کا پورا خیال رکھتا ہو، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اللہ کو پکارو دین کو اس کے لیے خالص کرتے ہوئے۔ مذکورہ بالا ارشاد خداوندی سے یہ بات عیاں ہو گئی ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کی ہی دعا قبول فرماتا ہے جو تقوی کی روش اپناتے ہیں۔ ایک مرتبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک شخص کا ذکر کرتے ہوئے فرمایا، وہ طویل سفر کرتا ہے، پراگندہ حال، غبار آلود، دونوں ہاتھ آسمان کی طرف پھیلا کر کہتا ہے، اے رب، مگر اس کا کھانا حرام، اس کا پینا حرام، اس کا لباس حرام اور وہ حرام غذا سے نشو و نما پا رہا ہے، بھلا ایسے شخص کی دعا کیوں کر سنی جائے گی؟ دوسری شرط یہ ہے کہ بندہ خالص اپنے اللہ تعالیٰ سے مانگے، اللہ کے علاوہ کسی اور کے در پہ نہ جائے، اللہ کے علاوہ کسی اور سے دعا نہ مانگے۔ بندے مومن خالص نیت سے اللہ کو قادر و مطلق، حکیم اور اپنے حال پر رحیم و شفیق سمجھ کر دعا مانگے اور اس یقین کے ساتھ دعا مانگے کہ اللہ تعالیٰ میری دعا ضرور قبول فرمائیں گے۔ تیسری شرط یہ ہے کہ بندہ قبل دعا کوئی نیک عمل کرے، مثلاً صدقہ و خیرات یا نماز پڑھنا یا تلاوت کرنا یا درود شریف پڑھنا وغیرہ، اور دعا مانگتے وقت مؤدب طریقے سے بیٹھنا اور باطہارت ہونا اور اپنے اندر عاجزی اور مسکنت ظاہر کرنا چاہیے۔ احادیث نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں یہ بیان آیا ہے کہ کچھ اوقات اور ایام کو اللہ تعالیٰ نے اپنی رحمت خاص سے دعاؤں کی قبولیت کے لیے خاص کیا ہے۔ ویسے تو ہر لمحہ ہر آن اللہ تعالیٰ اپنی رحمت سے ہماری ضروریات کو پورا کرتا ہے اور ہماری دعاؤں کو مستجاب کرتا ہے، یعنی کہ قبول فرماتا ہے، مگر جمعے کے دن، ماہ رمضان میں، شب قدر میں، یوم عرفہ، صبح و شام جب ہم فجر کے بعد اذکار کرتے ہیں اس وقت، اور شام جب یہ عصر مغرب کا بیچ ہوتا ہے، اس میں ہمیں کثرت سے دعائیں کرنی چاہیے۔ افطار کے وقت کی دعا بہت جلد مستجاب ہوتی ہیں۔ اس کے علاوہ رات کے آخری تہائی حصے میں، یعنی کہ جو تہجد کا ٹائم ہوتا ہے 2:30 اور 3 بجے کے بعد سے، اور یہ 4 ساڑھے 4 تک کا ٹائم ہوتا ہے، تہجد پڑھنا بہت اہمیت کا حامل ہے اور اس وقت انسان کی دعائیں بہت اللہ تعالیٰ قبول فرماتے ہیں۔ اور بارش کے وقت، ہوا چلنے کے وقت، جب بہت تیز ہوا چلے، آندھی جیسی آنے لگے، تو اس وقت جو دعائیں مانگی جاتی ہیں وہ قبول ہوتی ہیں۔ دشمن سے مقابلے کے وقت، پانچوں نماز کے بعد اور حالت سفر میں، حج اور جہاد میں، اذان اور اقامت کے درمیان،
یعنی کہ اذان ہونے سے لے کے جب تک جماعت کھڑی ہوتی ہے اس کو کہتے ہیں اقامت۔ کعبۃ اللہ کو دیکھ کر یعنی کہ خانہ کعبہ پر جب نظر پڑے تو اس وقت جو دعا مانگی جاتی ہے وہ قبول ہوتی ہے۔ طواف کعبہ، جب ہم کعبہ شریف کا طواف کر رہے ہوتے ہیں اس وقت اور حالت مرض میں اور سجدے کی حالت میں اور ختم قرآن کے وقت دعائیں مانگنے سے اللہ تعالیٰ ضرور قبول فرماتے ہیں۔ اسی لیے ہم سب مسلمانوں کے چاہیے ان تمام باتوں کا خیال رکھیں اور اپنی روزی کو بالکل حلال رکھیں، حلال طریقے سے رزق کمائیں، خود بھی حلال کھائیں اور اپنے بچوں کو بھی حلال روزی ہی کھلائیں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کی مدد فرمائے اور اللہ تعالیٰ ہم سب کی دعاؤں کو قبول فرمائے۔ آمین ثم آمین۔ السلام علیکم۔